حضرت فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کو اور ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا کو لے کر ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے عہد لینے لگے اور بیعت کی پابندیاں بتانے لگے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے چچا زاد بھائی، کیا آپ نے اپنی قوم میں ان عیوب اور نقائص میں سے کوئی چیز دیکھی ہے؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو جاؤ، کیونکہ انہی الفاظ سے لوگ بیعت ہوتے ہیں اور یہی پابندیاں بتائی جاتی ہیں۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہا نے کہا، میں تو چوری نہ کرنے پر آپ سے بیعت نہیں ہوتی ہوں، کیونکہ میں اپنے خاوند کے مال میں سے چوری کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور انہوں نے بھی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اسے اپنے مال میں سے لے لینے کی اجازت دے دو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تر و تازہ یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی تو اجازت ہے، البتہ خشک چیزوں یعنی جیسے درہم دینار کپڑوں وغیرہ کی اجازت نہیں ہے اور نہ کسی نعمت کی۔ چنانچہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ سے زیادہ مبغوض کوئی خیمہ نہیں تھا اور اس سے زیادہ کوئی بات پسند نہیں تھی کہ اس خیمہ کو اور اس خیمہ کے اندر جو کچھ ہے اس سب کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے، اور اللہ کی قسم، یعنی یہ پہلے کے خیالات تھے، اور اللہ کی قسم اب سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبہ کے بارے میں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آباد کرے اور اس میں برکت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی محبت مجھ سے ہونی بھی چاہیے۔ اللہ کی قسم تم میں سے ہر آدمی تب ہی کامل ایمان والا ہوگا جبکہ میں اس کو اس کی اولاد اور والد سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ہند بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا تو فرمایا، جاؤ اور مہندی لگا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو بدل کر آؤ۔ چنانچہ وہ گئیں اور مہندی لگا کر اپنے ہاتھوں کو بدل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی اور چوری نہیں کرو گی اور زنا نہیں کرو گی۔ اس پر حضرت ہند رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا آزاد عورت بھی زنا کیا کرتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی۔ تو انہوں نے کہا، کیا آپ نے ہمارے لیے بچے چھوڑے ہیں جنہیں ہم قتل کریں؟
یعنی سب ہی کو آپ نے جنگوں میں مار ڈالا ہے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئیں اور انہوں نے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن پہن رکھے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ان 2 کنگنوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو جہنم کے انگاروں میں سے 2 انگارے ہیں۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے تو اب تک یہ دیکھا ہے کہ تم ہمیشہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتی رہی ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم، لیکن اللہ کی قسم آج رات سے پہلے میں نے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم مسلمانوں نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے قیام، رکوع اور سجدہ میں گزاری ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، تم تو یعنی اسلام کے خلاف بہت سے کام کر چکی ہو، اس لیے تم اپنے ساتھ اپنی قوم کے کسی آدمی کو لے کر جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ گئے اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے داخلہ کی اجازت مانگی۔ وہ نقاب ڈالے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آگے بیعت کا قصہ ذکر کیا ہے۔ اسی روایت میں حضرت شعبی سے یہ منقول ہے کہ حضرت ہند رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں تو ابو سفیان کا بہت سا مال ضائع کر چکی ہوں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میرا جتنا مال لے چکی ہو وہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی حدیث کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرا جتنا مال لے چکی ہو، چاہے وہ ختم ہو گیا ہو یا باقی ہو، سب تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند رضی اللہ عنہا کو پہچان لیا اور ان کو بلایا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہند ہو؟ حضرت ہند رضی اللہ عنہا نے کہا، پچھلی زندگی میں جو ہو چکا اللہ اسے معاف کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے توجہ ہٹا کر باقی عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ وہ زنا نہیں کریں گی۔ تو حضرت ہند رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا کوئی شریف عورت بھی زنا کیا کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم شریف عورت زنا نہیں کیا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عورتوں سے کہا، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو ان کو جنگ بدر کے دن قتل کیا ہے، اب آپ جانیں۔ اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ وہ کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے انہوں نے اپنے پیروں اور ہاتھوں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کریں گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو نوحہ کرنے سے منع کیا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں کپڑے پھاڑا کرتی تھیں اور چہرے نوچا کرتی تھیں اور سر کے بال کاٹ دیتی تھیں اور بہت واویلا مچایا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں سے منع فرمایا۔ حضرت اسید بن ابی اسید براد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے والی عورتوں میں سے ایک عورت سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا عہد لیا ان میں یہ باتیں بھی تھیں کہ ہم کسی نیکی کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی اور چہرہ نہیں نوچیں گی، بالوں کو نہیں بکھیریں گی، گریبان نہیں پھاڑیں گی اور واویلا نہیں کریں گی۔